ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے، فین، انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا، آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھے، پی ایم صاحب بیٹھ گئے. تو کتنے معصوم ہیں. میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی، داغی پھلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹ بھی نہیں بناتا، انہوں نے حکومت بنا دی. اسپیکر صاحب، یہاں پر اسمبلی ہی پوری نہیں ہے، آپ کی 228 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے؟ محترمہ سائرہ بانو صاحبہ. کیا آپ ہو جو شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، اس وقت ٹائم مانگا تھا جب پی ایم صاحب بیٹھے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے. پلیز شروع کیجیے. جی میں شروع کر رہی ہوں. تو میں تب سے لے کر اب تک تو وہ کہہ رہے نا حیرتوں کے دریا میں غوطہ زنوں، کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ پھر کریڈٹ تو بنتا ہے نا کہ خان صاحب نے ان کی بھی آنکھیں کھول دیں. تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان پہ سوالات اٹھ رہے تھے، آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ون مین شو تو 75 سالوں سے اس ملک میں، اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے. کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا؟ تو پوچھنا، مجھے میرے 2-3 سوالات ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا، کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا؟ یعنی کہ آپ حالات اس نہج تک لے کر جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہ ہو، سارے جنرل چیف ہوں، ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. معیشت تو تباہ کر دی، اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ان 75 سالوں میں جو باریاں لگیں ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا. اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیاں بھی دکھنا شروع ہو گئیں. جو عوام مر رہی تھی اور جو انصاف کا جو کیا کہتے ہیں کتنے نمبر پر چلا گیا، کہاں سے کہاں تک، تب خیال نہیں آیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پاؤں جلے تو پھر اداروں کے اوپر آ گئے. اور اس وقت سے مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا ایوان ہے یا ان کے مسائل حل کرنے کی جگہ ہے؟ یہ کل بھی جب یہ سپیچ ہوئی تھی، آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا، میں نے کہا شاید اس بابرکت مہینے میں جو عوام سحر و افطار کی لذتوں سے محروم ہے، اس مہنگائی میں پس رہی ہے، شاید اس کی بات ہوگی. لیکن وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی گھسی پٹی کیسٹ واپس سے لگا دی، اور مطلب جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا یادداشت کمزور ہے کہ جو ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہاں پر توشہ خانہ کا تو ذکر ہوا لیکن ہار کا ذکر کرنا بھول گئے. جب کیس کی بات ہوئی تو آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پٹیشن دائر کس نے کی تھی؟ وہ بھی انہوں نے کی تھی، بڑے میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے. اور دوسرا، ہنسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیاں دور کرے. پیچھے بیٹھے ہوئے پٹواری نہیں سمجھیے گا، پنکھے، فین، انہوں نے کہا آمین. سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیاں دور کرے. اور دوسرا، آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھے، پی ایم صاحب بیٹھ گئے. تو کتنے معصوم ہیں. تو یہاں پر